الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں غزوہ تبوک کا مطالعہ کر رہے تھے ہم۔ آج آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نام، ہرقل کے نام، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تبوک پہنچے تو ہرقل اس وقت حمص میں تھا۔ اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا تصور تک بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرا مکتوب لے کر قیصر کے پاس جائے گا اسے جنت ملے گی۔ ایک شخص نے عرض کی، اگر قیصر نے اس گرامی نامہ کو قبول نہ کیا تو بھی اسے جنت ملے گی؟ فرمایا یقیناً۔ چنانچہ وہ شخص حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرامی نامہ لے کر ہرقل کے پاس پہنچتے ہیں۔ ہرقل نے اسے کہا کہ تم اپنے نبی کے پاس واپس جاؤ اور انہیں اطلاع دو کہ میں آپ کا پیروکار ہوں، لیکن اپنا تخت و تاج چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس نے حضرت دحیہ کلبی کے ذریعہ کئی دینار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجے ہدیۃً۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، تمام حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشے گزار کیے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، بدبخت نے جھوٹ بولا ہے، اور جو دینار اس نے بھیجے تھے ان کو آپ نے مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سعید بن ابی راشد نے بتایا کہ میری ملاقات تنوخی سے ہوئی، جس کو ہرقل نے بارگاہ رسالت میں اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا، جب کہ وہ حمص میں فروگش تھا۔ سعید بن ابی راشد کہتے ہیں کہ یہ شخص میرا پڑوسی تھا، اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے اس گرامی نامہ کے بارے میں بتاؤ گے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل کی طرف بھیجا تھا، اور اس خط کے بارے میں جو ہرقل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں تحریر کیا تھا؟ اس نے کہا، بے شک اللہ کے رسول جب تبوک تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دحیہ کلبی کو ہرقل کی طرف روانہ فرمایا۔ جب ہرقل کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ قدر ملا تو اس نے روم کے کسیسوں اور بطریقوں کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ آ گئے تو اس نے محل کے دروازے بند کر دیے اور ان لوگوں سے یوں مخاطب ہوا، وہ شخص یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں تم نے دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے مجھے خط لکھا ہے اور مجھے 3 باتوں سے ایک بات قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ نمبر 1، میں ان کا دین قبول کر لوں ہماری زمینوں پر۔ نمبر 2، نمبر یہ ہے کہ میں ان کا دین قبول کر لوں، اور 2 نمبر بات یہ ہے کہ ہماری زمینوں پر جو ہمارے مکانات اور باغات ہیں وہ ہم ان کے حوالے کر دیں اور زمینیں ہمارے قبضہ میں رہیں۔
نمبر 3، یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہرقل نے کہا، حاضرین، تم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور تم اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہماری زمینیں چھین لیں گے، بس آؤ ان کی اطاعت قبول کر لیں اور ہماری زمینوں پر جو املاک ہیں وہ ان کے حوالے کر دیں۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کیا اور بڑے غرور سے کہا، کیا تو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب یعنی مذہب نصرانیت عیسائیت کو چھوڑ دیں اور ایک عربی جو حجاز سے آئے ہیں اس کے غلام بن جائیں؟ کیسر نے جب ان کا یہ رد عمل دیکھا تو اس نے سوچا، اگر یہ لوگ اسی حالت میں یہاں سے چلے گئے تو لوگوں کو آپس میں لڑا کر مجھ سے یہ تخت و تاج چھین لیں گے، لہذا کیسر نے انہیں رام کرنے کے لیے کہا، میں تو صرف تمہارے دین پر تمہاری پختگی اور استقامت کا جائزہ لے رہا تھا اور تمہیں آزما رہا تھا۔ پھر اس نے ایک عربی کو بلایا جو نصرانی تھا، اسے کہا کہ میرے لیے ایک ایسا آدمی تلاش کرو جس کی زبان عربی ہو، اس کا حافظہ قوی ہو، جو بات سنے اس کو اچھی طرح یاد رکھے، تاکہ میں اس کو اس شخص کی طرف بھیجوں جس نے مجھے خط لکھا ہے۔ چنانچہ ان صفات کا حامل آدمی تلاش کر کے کیسر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کیسر نے اسے کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور اس شخص کو پہنچا دو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور جو باتیں کرے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا، خصوصاً یہ دیکھنا کہ ان کی گفتگو میں ان چیزوں کا تذکرہ کہیں پایا جاتا ہے، کیا جو خط پہلے لکھا گیا تھا اس کا تذکرہ ان کی گفتگو میں ہے، اور اس بات کا دھیان کرو کہ جب وہ میرے مکتوب کو پڑھ چکیں کیا انہوں نے اس کے بعد رات کا کہیں ذکر کیا ہے۔ دیجیے کیا کہ ان کی پشت پر کیسی عجیب و غریب چیز ہے جو نکاح کو اپنی طرف ملتفت یعنی محبت الفت پیدا کرتی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس سے اگلا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔